الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبۃً اخلاصاً درود و سلام نذران پیش کرنے کے بعد اس رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت نصیب فرمائے. اور آج کا یہ جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع رمضان المبارک کو رخصت کرنے کے در پہ ہیں اور مقدس بابرکت شان و شوکت رفعت و بلندی والا یہ بابرکت مہینہ اب چند گھنٹوں کا مہمان ہے. اور نہ صرف جمعۃ الوداع صحیح بلکہ اس مہینے کا یہ آخری دن ہے اور فقط اب اس ماہ مقدسہ کی 2 نمازیں باقی رہی ہیں. اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے کہ جس میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر تھا. وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے جس میں کوئی شخص اگر نفل ادا کرتا تو اللہ رب العزت کی رحمت اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے. جمعۃ الوداع اس کا واضح کھلا پیغام ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی نعمت عطا کی اور ساتھ تمہیں عقل صحت قوت توانائی بھی دی اور تم نے سیکھنے سمجھنے کے حوالے سے تمہیں موقع بھی دیا. تم نے ان باتوں کو سمجھا سیکھا کہ اتنا بھر بھر کے پورا مہینہ 30 دنوں پر مشتمل ہم نے اپنی رحمت سے حضور کے صدقے تمہیں عطا کیا. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے ثواب کا درجہ بڑھا دیا خوب بھر بھر کے ثواب رحمت مغفرت جہنم سے آزادی پھر اس سحر اور افطار میں 10 لاکھ جہنمیوں کو آزادی. کہ جمعہ تو مبارک کی مبارک ساعتیں ہیں کہ ہر ساعت میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے. فرمایا ہم نے تمہیں اس طریقے سے پورا مہینہ عطا کیا کہ عام دنوں میں تم رمضان مبارک کے علاوہ 11 مہینوں میں تم کوئی ایک رات ایک دن تلاش کرو گے جسے تم بڑا دن کہو گے بڑی رات کہو گے، لیکن اس میں بھی ثواب اس درجے کو نہیں جو اس مہینے میں ہے. ہم نے تمہیں حضور کے صدقے 30 دن پورے عطا فرما دیے.
اس کا ہر دن بڑا دن ہے، اس کی ہر رات بڑی رات۔ اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے، اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے جس کی رخصتی پر اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آنسو بہائے۔ اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے جس مہینے کی رخصتی پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی روئے۔ اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے کہ جس کی رخصتی پر آسمان و زمین بھی روتے ہیں۔ فما بکت علیہم السماء والارض، اتنا مقدس برکت والا مہینہ اب رخصت ہونے کو ہے۔ جس نے اس ماہ مقدس میں عبادتیں کر لی، رب کو راضی کر لیا، اپنی بخشش کروا لی، یقیناً اس نے تو اس مہینے سے فائدہ اٹھا لیا۔ لیکن جو محروم رہا تو محبوب کا فرمان واضح ہے کہ جس نے رمضان مبارک میں بھی اپنی بخشش و مغفرت نہ کروائی تو اب اس کی بخشش و مغفرت کب ہوگی؟ اب یہ کب مغفرت کروائے گا؟ جو آیا ہی تھا مغفرت کے لیے۔ اب وہ مہینہ رخصت کو ہونے کو ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کو اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان مبارک کا مہینہ کیا ہے تو وہ دعا کرتے ہیں کہ ساری زندگی رمضان مبارک کا مہینہ جاری و ساری رہے۔ اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے کہ جس مہینے میں روزے دار روزہ رکھتا ہے اور روزے دار کو اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے، اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے کہ جس میں سحر و افطار کی رونقیں اور پھر اس میں دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھائے تو 10 لاکھ جہنمیوں کو جن کو جہنم واجب ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے۔ جنت کے دروازے جس پورے مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں، اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے۔ اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے کہ جس مہینے میں پورا مہینہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے جس کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا رب خود فرماتا ہے کہ روزے دار کی جزا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں خود عطا فرماؤں گا۔ ہر چیز کا ثواب متعین ہے۔ رب کی رحمت 7 گنا دے، 700 گنا دے، اور چاہے تو اور اضافہ فرما دے۔ لیکن جب روزے دار کی باری آئی تو فرمایا بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، 12 13 14 گھنٹہ بھوکا پیاسا لیتا ہے، اس میں کام کاج بھی کرتا ہے، حلال چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتا، حالانکہ وہ کھانا پینا اس کے لیے عام دنوں میں حلال ہوتا ہے، لیکن میرے حکم کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو بھی خود سے دور کرتا ہے، حالانکہ اس کا نفس اس کا جی چاہتا ہے پھر بھی اس کے قریب نہیں جاتا۔ فرمایا ایسے شخص کے لیے کیا اجر ہو؟ فرمایا میں اسے خود اجر عطا فرماؤں گا۔ کتنا، کیا ثواب، کتنی نعمتیں؟ فرمایا کوئی متعین نہیں، فرمایا روزے کی جزا تو میں ہی ہوں۔ اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے۔ اسی طریقے سے اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے جس میں مسجدیں آباد ہو گئی تھی، رونقیں بحال ہو گئی تھی، نمازیوں کا شوق بہت زیادہ۔ عام دنوں میں عشاء کی نماز 17 رکعتوں پر متعین ہے، منحصر ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کتنی افراد ہوتے ہیں، لیکن رمضان مبارک میں 17 کے ساتھ 20 تراویح کی اور پلس ہے، پھر بھی مسجد آباد ہے۔ تو اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے۔ اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے جس مہینے میں پورا مہینہ شیاطین کو قید کر لیا گیا تھا۔ آج جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا، کیونکہ آج مہینے کے تعین کے اعتبار سے 30واں دن ہے، تو بس غروب آفتاب ہونے کی دیر ہے، شیاطین آزاد ہو جائیں۔ پھر سب سے پہلے یہ نیکوکار لوگوں پر حملہ کریں گے۔ ان نیکوکاروں میں سب سے سر فہرست اعتکاف کرنے والے، سب سے سر فہرست، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ شیطان اور اس کی ذریت تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے جہاں پر تمہارا گمان ہی نہیں۔ سورہ اعراف 8واں پارہ، جہاں پر تمہارا گمان ہی نہیں، وہاں سے شیطان دیکھتا ہے۔ تو اس کو نکلنے کے ساتھ ہی
سب سے پہلے جن کے پاس ان کو پہنچنا ہے وہ حضرات ہوں گے جنہوں نے رب کو راضی کیا، وہ حضرات ہوں گے جنہوں نے سارا مہینہ بعد جماعت نماز ادا کی، وہ حضرات ہوں گے جنہوں نے پابندی کے ساتھ روزے رکھے، تراویح ادا کی، رب کو راضی کرنے والے سارے کام کی۔ سب سے پہلے شیطان نکلنے کے ساتھ ان کے پاس ہے، اور سب سے پہلے وہ شیطان انہیں کوشش کرے گا، ورد لائے گا، ہر حال اس کی پوری طاقت اور قوت ہوگی کہ جہاں پر اسے پورا مہینہ قید کیا گیا، آپ اس پورے زور کے ساتھ شیاطین اور اس کے چیلے، اس کی ذریت، کہ آپ جس طریقے سے ان بندوں نے رب کو راضی کیا اس سے بھی زیادہ ان سے غلط کام کروا کے رب کو ناراض کرا دیا جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کسی حد تک شیاطین اپنے مشن میں کامیاب دکھائی دیتا ہے۔ جہاں مسجد آباد تھی، آپ دیکھیں گے آج کی جمعۃ المبارک کی نماز، آج کی عصر کی نماز، اور اب بالکل بھی آئین 7 والا دن ہے بروز ہفتہ جو عید الفطر کا پہلا دن ہوگا، آپ اس کی ظہر اور عصر کی نماز دیکھ لیجیے گا، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ پھر آپ خود اپنے ضمیر سے، اپنے جی سے سوال کیجیے گا، شیطان کامیاب نہ ہوا؟ یہ مہینہ تو اس لیے دیا گیا تاکہ بندے کی مشق ہو جائے کہ نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ تو بھوکا پیاسا تھا، سحری کی فکر، افطاری کی فکر، تراویح کی فکر، قرآن میں پڑھنے پڑھانے کی فکر، تراویح میں قرآن مجید سننے کی فکر، یہ بہت ساری فکروں کا مجموعہ ہم نے رمضان مبارک تجھے عطا کیا۔ اب 11 مہینے ان تمام فکروں سے تجھے باہر رہنا ہے، صرف ایک ہی فکر لینی ہے، وہ یہ ہے کہ جو رب کی طرف سے تجھے احکام ملے تجھے اس کی پابندی کرنی ہے، نماز کو جماعت سے ادا کرنا ہے۔ اب مختصر فکر رہ گئی، لیکن کہاں گئی وہ فکر بھی چلی گئی، اس سے بھی ہم دور ہو گئے، لہٰذا باللہ مسجد ویران ہو گئی، جماعت لوگ چند افراد، اس کا مطلب وہ اپنے مشن پر کامیاب رہا، علیہ باللہ ثم علیہ باللہ، کہ بڑے بڑے اس طریقے سے جو اعتکاف سے چھٹنے والے بالخصوص، اب وہ کیا ہے کہ باہر جا کے عجیب و غریب خرافات میں، دیگر سارے معاملات میں لگ گئے، بازاروں میں، یہاں وہاں، نہ جانے کیا کیا، کس کس کاموں میں زبان سے کیا نکالا جا رہا ہے، کس کے ساتھ اپنا بیٹھنا شروع کر دیا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سوچے تو صحیح، پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نماز ہوئی، بالخصوص معتکف حضرات جنہوں نے 10 دن تو کم از کم جماعت کے ساتھ کے لیے سب میں نماز ادا کیا، اب ان کو نماز سے کتنا نور ملنا چاہیے۔ میرا رب قرآن مجید سورہ عنکبوت 21واں پارہ پہلی آیت ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تو بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نے اتنی نمازیں پڑھی، تیری نماز نے تجھے کوئی بے حیائی سے نہ روکا، جبکہ میرا رب کا واضح فرمان ہے کہ نماز ایسی شے ہے جو بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب جس لیول کی نماز پڑھنے کا حکم تھا تو نے اس طریقے سے کسی ایک نماز کو ادا ہی نہ کیا۔ اگر تو اس طریقے سے نماز کو ادا کرتا تو میرا رب کا فرمان بالکل واضح ہے، ہر حال میں نماز تجھے برائی سے روکتی، بے حیائی سے روکتی۔ تیری نماز تجھے برائی سے نہ روکا، بے حیائی سے نہ روکا، تو سمجھ لے تو نے اس طریقے سے جس طرح نماز کا حق تھا ادا کرنے کا، تو نے حق کو پورا ہی نہ کیا۔ تو اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا گیا تھا۔ اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے جو ہمیں بخشوانے کے لیے آیا، اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے جو ہماری مغفرت کا پروانہ لیے ہوئے حاصل ہوا، اب وہ مہینہ رخصت کو ہے جس مہینے کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت گناہ گاروں کے حق میں قبول فرمائے گا۔ تب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے۔ یقیناً کتنا قیمتی یہ مہینہ تھا، کتنا برکت والا یہ مہینہ تھا جو اب ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ جن لوگوں نے بازاریں لگائی، جن لوگوں نے اپنی دکانوں کو چمکایا، وہ تو اب 11 مہینے بھی کام کاج کرتے رہیں گے، لیکن یقیناً بالیقین وہ جو اصل لمحات تھے وہ سارے ان سے جدا ہو گئے۔ کاروبار، تجارت، لین دین کے چکر میں ہم نے اپنے کلچر کو بدل دیا، اپنی سوچ کو بدل دیا، اپنے خیالات کو بدل دیا۔ یہ مہینہ عبادت کے لیے دیا گیا تھا، ابتدائی جمعے میں نے عرض کیا تھا، یہ مہینہ فقط عبادت کے لیے دیا گیا، عبادت۔ ہم نے اس کو سیزن بنا کر تجارت کے لیے وقف کر دیا، ہم دوسری طرف ہی آ گئے، رخ ہی ہم نے بدل دیا کہ جس مہینے کو عبادت کے لیے دیا جا، ہم نے کہا نہیں اس مہینے کو سیزن بنایا ہے۔ جو عام طور پر 11 مہینے جو مارکیٹیں 9 بجے بند ہونے والی، وہ اس مہینے میں جو ہے 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے تک کھلی رہی۔ ہم نے اس کا بالکل ماحول ہی بدل دیا۔
یعنی بالکل برعکس کر دیا، جو عبادت کے لیے تھا ہم نے اس کو جو ہے وہ بازاروں کے لیے بنا دیا۔ اس طرز پر آج کا مسلمان آ چکا، کہ کہاں ہے وہ برکتیں، کہاں ہے وہ مستجاب الدعوات والے معاملات، پھر بیماریاں بھی ہے، پھر تکالیف بھی ہے، پھر سارا سلسلہ اسی طرح کی بے برکتی بھی ہے۔ کیونکہ رزق تھوڑا ہو لیکن برکت والا ہونا یہ بہت زیادہ کثیر رقم سے بھی اچھا ہے، اور رزق بہت زیادہ کثیر ہو بہت زیادہ لیکن اس میں برکت نہ ہونا تو یہ تھوڑے سے بیکار ہے۔ تو آج ہم کثیر کے پیچھے جا رہے ہیں برکتوں کو چھوڑتے ہوئے۔ پہلے کا ایک وقت تھا جو لوگ برکتوں کی طرف جاتے تھے، کثیر کی طرف نہیں جاتے تھے، یعنی ایک ایک کوالٹی ایک ایک کوانٹٹی۔ آج ہم کوانٹٹی کی طرف جا رہے ہیں، کوالٹی چھوڑ رہے ہیں۔ وہ وقت تھا کہ کوالٹی کی طرف جاتے تھے، کوالٹی ہونی چاہیے ٹائم، کوانٹٹی کی پرواہ نہیں۔ تو آج کا معاملہ بالکل برعکس ہوا۔ بہرحال جس نے حاصل کیا سو حاصل کیا، اور جس نے اس ماہ کے لمحات کو خرافات میں گزارا، عبادتوں سے دور رہتے ہوئے گزارا، تو ان کے لیے بڑی بدنصیبی والا معاملہ ہوا۔ فرمایا وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے جس کی پہلی رات اللہ رب العزت رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے جس میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی، کثرت سے قرآن مجید سننے کو مل جاتا تھا۔ اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے، اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے جس میں پورا مہینہ فرشتے گناہ گاروں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو، فرمایا اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے کہ جس مہینے کی آخری رات جو کہ کل کی رات سے گزر چکی ہے، کہ رمضان مبارک کی جب آخری رات آتی ہے تو میرا رب پورے مہینے میں جتنوں کی مغفرت ہوئی ہوتی ہے اتنی تعداد کے برابر اللہ تعالی رمضان مبارک کی آخری رات تمام کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو، اتنے قیمتی لمحات اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے، اور دنیا میں مہمان بھی اگر ہمیں پسندیدہ ہو، اگر اس کی رخصتی کا وقت آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، افسردہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہماری بخشش و مغفرت لے کر آیا، اب جب وہ رخصت ہونے کو ہے تو ہماری کیسی کیفیت ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے جس کو ذوق و شوق عبادت کا رہا تو اس سے یہ مہینہ اگر جدا ہو رہا ہے تو اس کو تو پتہ چل رہا ہے۔ جس نے اپنا اکثر اوقات تلاوت قرآن مجید میں گزارا اس سے یہ رخصت ہو رہا ہے، اس کو تو پتہ چل رہا ہے۔ جس نے روزے کی لذت کو حاصل کیا اس سے یہ رخصت ہو رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے۔ لیکن جو اس کے برعکس رہا تو اس کے تو شب و روز سارے ہی برابر ہیں۔ اس کے لیے تو مہینہ تھا ہی سیزن کے لیے، اس کی تو چاہت یہ تھی کہ رات کے 4 بجے تک جاگنا پڑے دکان کے چکر میں، جلد سے جلد یہ مہینہ رخصت ہو جائے، الیاذ باللہ۔ اس کی تمنا ہی بالکل برعکس تھی، تو اس کو کہاں فائدہ پہنچا، اس مہینے کی نورانیت روحانیت سے کہاں نصیب ہوئی۔ یاد رکھنا رمضان المبارک کا مہینہ تو ہر سال اپنے وقت پر ہی آئے گا رب کے حکم کے مطابق، لیکن ہماری زندگی کو بھروسہ نہیں۔ کہیں ایسے نمازی حضرات جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے آج وہ نہیں، قبروں میں، اس کو تو آنا اسی طرز پر ہے، لیکن اصل بات تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم نہ جانے باقی رہیں گے، زندہ رہیں گے یا انتقال کر جائیں گے۔ تو یہ اصل تو ہمارے لیے فوائد کے سارے معاملات تھے۔ محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کتنا ذوق و شوق سے عبادت کرتے تھے، رمضان مبارک سے اس مہینے سے ان کو اتنی محبت تھی، اتنا لگاؤ تھا، اتنا پیار تھا کہ جب 6 مہینے باقی ہوتے دعائیں شروع کر دیتے، اے اللہ مجھے رمضان مبارک کے مہینے سے ملا دے، وہ برکتوں والا نورانی مہینہ، رحمتوں والا، فضیلتوں والا، اس سے ملا دے۔ 6 مہینے پورے دعائیں کرتے، جب اس مہینے کو پاتے تو پورا مہینہ کثرت سے عبادت کرتے۔ جیسے عید الفطر آتی، رمضان مبارک کا مہینہ رخصت ہوتا، اب 6 مہینے لگاتار یہ دعا کرتے کہ اے اللہ جتنی عبادتیں کی اس مہینے میں مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ تو اس ذوق، اس شوق، یہ ساری باتیں بھی بالکل واضح ہوتی ہے کہ بزرگان دین کے کیسے اعمال تھے، ان کی چاہت کیا ہوا کرتی تھی، ان کی تمنا کیا ہوا کرتی تھی۔ آج کے ہمارے نوجوان نسل کو کسی اور طرف ہی لگا دیا گیا، معاملات بالکل بدل دیے گئے، بالخصوص موبائل نے تباہ برباد کیا زندگی۔ قیمتی لمحات کو جتنا یہ پیتا ہے شاید اتنی تیزی سے تو یہ آگ لکڑی کو بھی نہیں جلاتی جتنا تیزی سے ہمارا یہ موبائل جو ہے ہمارے وقت کو پی جاتا ہے۔ مقدس راتیں ہوتی ہے، مقدس ایام ہوتے ہیں، کوئی یہاں کوئی وہاں، ہر جگہ بندہ موبائل نکال کے لگاؤ، فضولیات، فیس بک دیکھے، یہ دیکھے، وہ دیکھے، کیا ضرورت پڑ گئی، اتنی حاجت آپ کو کیا پیش آ گئی؟ ان لمحات کی آپ کو قدر کرنی چاہیے تھی۔ یہ لمحات تو وہ تھے، مسلمان کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے،
جو مسلمان عبادتوں میں صرف کرتا ہے. مسلمان کے سارے شب و روز بہت قیمتی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ورنہ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا. آج کا مسلمان فقط موبائل کا ہو کے رہے. اس قسم کے معاملات بڑھ چکے ہیں. اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ. تو اب سوچے تو صحیح، شیطان قید تھا پھر بھی ہم نے کتنے گناہ کیے اپنے نفس کے اوپر چلتے ہوئے. اب جب شیطان بھی آزاد ہو جائے گا، شیطان اور نفس مل کے ہمارا کیا حال کریں گے؟ شیطان کو قید کیا گیا اس وجہ سے تھا کہ نفس میں ہمیں کنٹرول حاصل ہو جائے، ہم نفس لوامہ سے بدل کر نفس مطمئنہ کی طرف آ جائے. لیکن جس طرح 11 مہینے ہم نفس امارہ پہ پھنسے ہوئے تھے، ہم نے آخر کار اس مہینے میں بھی نفس امارہ کو ہی پکڑ کے رکھا. الیاذ باللہ، نہ ہم لوامہ کی طرف گئے نہ مطمئنہ کو پہنچتے. اس قسم کے معاملات ہم نے گزار لیے. ابھی بھی قیمتی لمحات باقی ہے، افطاری کا وقت باقی ہے، مبارک گھڑیاں باقی ہے، جمعہ کا مبارک ہر ساعت جو ہے نا برکتوں والی ہے. یہ سارے اوقات اور یہ کچھ پیریڈ اور یہ کچھ گھنٹے باقی ہے. خوب دعائیں کریں، بھر بھر کے دعائیں کریں. اے اللہ ہم مغفرت فرما دے، اے اللہ ساری زندگی ہمیں نیک بنا دے، ہم عبادت سے جڑ جائے، دنیاوی مال و متاع سے ہم دور ہو جائے. حب الدنیا راس کل خطیہ، فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی. اور پیسے سے کبھی جی نہیں پڑتا. آپ دیکھیں 2 دن رات کو بارش ہوئی، تاجر حضرات بھاگ رہے ہیں، ٹھیا لگانے والے بھاگ رہے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں. یہ ان ہواؤں کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے بھاگ سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں سے پوچھا جائے جب مسجد کے اندر 27ویں شب میں ختم القرآن تھا، تم بازاروں کی رونق بنے ہوئے تھے، تم نے بازاروں کو سجایا ہوا، مسجد کے اندر ختم القرآن ہو رہا ہے. بتاؤ پورا سال کون ختم کرواتا ہے؟ وہ ختم القرآن جو نماز کی حالت میں ایک حافظ نے بغیر دیکھے نماز کی حالت میں رمضان مبارک کی مقدس شبوں کے اندر قرآن مجید مکمل کیا. اب اس کا ختم ہے، تم بازار کی رونق بنے. آج تو ایک دکان بھی نہیں کھلنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے دیکھا بازار آباد ہے. پھر رب نے بھی اپنا کرم دکھایا، اپنا فضل دکھایا. ہوا چلائے تو یہاں بھاگ رہے تو وہاں بھاگ، کس کا اتنا نقصان، کس کا اتنا نقصان، کس کا کیا، کس کا کیا. فرمایا بشر، اے آدمی تو کیا طاقت رکھتا ہے، تیرے پاس کیا پاور ہے؟ ایک ذرا سی ہوا چلی تو کب کبھی بھی کتارا ہو گیا، تیری حالت خراب ہو گئی. تو چلنے جیسا نہ رہا، بات کرنے جیسا نہ رہا. تیری تو حالت اتنی نازک ہے، اتنا تو کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، لیکن تیری حرکت اتنی بلند کہ تو آسمان چیرے گا، زمین کو پھاڑے گا. اتنا تو پاورفل بن گیا کہ ہم نے جس عبادت کا تجھے حکم دیا تو اس عبادت سے انحراف کیا، تو اس عبادت سے دور ہو گیا. کیا سوچتے ہوئے، کیا سمجھتے ہوئے تو ہم سے مقابلہ کرے گا؟ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. کتنے بڑے گستاخی، کتنے بڑے معاملات کہ ہم فرض چھوڑ دیں اور ہم دکان کی زینت بنے رہے. کئی ایسے افراد الیاذ باللہ جنہوں نے ان مقدس ساعتوں میں عشاء کی نماز تک نہ پڑھی. الیاذ باللہ کئی ایسے افراد ہیں. آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آپ نے کتنی نمازوں کی پابندی کی. رب کی طرف سے فرض حکم ہوا کہ تجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو دکانداری کے چکر میں لگ گیا. یاد رکھنا میرا رب دے کے لیے آزماتا ہے، میرا رب لے کے لیے آزماتا ہے. دونوں طرف سے آزمائش ہوتی ہے. آج اگر دیا جا رہا ہے تو رب کی عبادت کی طرف نہیں آ رہا، کل صبح تجھ سے لے لیا جائے. اب تو یاد رکھنا پھر تیری حیثیت جس طریقے سے تیرے پاس نوکر کام کرتا تھا اس سے بھی گری ہوئی تیری حیثیت ہوگی. تو ہمیں تو عبادت کا حکم دیا گیا، مسلمان تو عبادت کی طرف جاتا ہے. تو جس طرح ہم نے اس مہینے میں جن افراد نے عبادت کی اور جو محروم رہے، الیاذ باللہ، ہر ایک کو چاہیے زندگی کا ایک مشن بنائے کہ ہمیں ہر حال میں رب کو راضی کرنا ہے، ہر حال میں نماز کی پابندی کرنی ہے، ہر حال میں ہمیں وہ کام کرنا ہے جس کے بارے میں رب نے ہمیں حکم فرمایا. آپ اس طرح زندگی گزاریں، آپ دیکھیں مال و متاع آپ کے قدموں میں آئے، آپ کی زندگی برکتوں والی ہو جائے گی. اور کیا چاہیے اس کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن کی برکت نصیب فرمائے. آگے میں مزید اس حوالے سے کچھ گزارش، بالخصوص صدقہ فطر کے حوالے سے. صدقہ فطر واجب ہے، صرف 2 سے 3 منٹ آپ کی مزید دوں گا. صدقہ فطر واجب ہے، اور چونکہ یہ کل کا دن ہے اس حوالے سے تو اس کا کچھ مسئلہ بھی سماعت فرما لیں. صاحب نصاب شخص پر، جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے یہ واجب ہے، اپنے اوپر بھی اور جتنے بچے ہیں گھر میں جو اس کے ماتحت ہیں، نابالغ بچے تمام کے تمام، ان تمام کی طرف سے بھی یہ شخص صدقہ فطر ادا کرے گا، کیونکہ یہ خود صاحب نصاب ہے، لہذا اپنا بھی صدقہ فطر ادا کرے گا اور اپنے گھر والوں کا بھی صدقہ فطر ادا کرے گا. صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے. اس کے وجوب کا وقت عید الفطر کی جو صبح صادق کا وقت ہے، یعنی کل کی صبح صادق کا جو وقت ہے یہ اس کے وجوب کا وقت ہے. صبح صادق، یہ میں اس لیے نشاندہی کر رہا ہوں کہ صبح صادق سے پہلے اگر کوئی رخصت ہو گیا،
صدقہ فطر گیا. صبح صادق کے بعد کو پیدا ہوا, صدقہ فطر گیا. یعنی صبح صادق کا وہ وقت ہے جس میں اس کا ہونا, موجود ہونا ضروری ہے. اگر صدقہ فطر کا وقت صبح صادق کا وہاں وہ موجود ہے یا اس وقت اس کی پیدائش ہوئی تو اب صاحب نصاب ہے, تو اس پر اس کا صدقہ فطر واجب ہے. لہذا یہ اس کے وجوب کا وقت ہے. اور بعض اوقات یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کچھ اس قسم کے افراد کم علم رکھنے والے وہ مسجد میں صدقہ فطر ڈال دیتے ہیں. ہم نے بڑا اچھا کام کیا, اپنے جیب کے پیسے ڈالو. صدقہ فطر کا یہ وہ مصارف ہے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا, وہاں ہمیں خرچ کرنا ہے. دینی ادارے ہیں, فقراء ہیں, جہاں جہاں پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے شرعی فقیر کو, اس طریقے سے ان لوگوں پر جو ہے یہ صدقہ فطر ان کو دیا جائے گا. اس کا بہترین مصرف جامعات ہے, دینی ادارے ہیں, مدرسے ہیں, جہاں پہ تعلیم ہوتی رہے گی, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور کئی مسجد کے بارے میں آپ دیکھیں گے, مسجدوں کے باہر جو ہے بڑے بڑے اسٹول لگے ہوئے, تو بہت زیادہ فراوان اسٹول. آپ کا دل کا مطمئن ہے, آپ وہاں پر دیں, آپ کو لگ رہا ہے یہ ادارہ واقعی مستحق ہے, واقعی مستحق ہے, آپ وہاں پر دیں. تو یہ صدقہ فطر مسجد میں ڈالنے سے ادا نہیں ہوگا. مسجد میں اگر آپ نے ڈال دیا, آپ کا ادا نہ ہوا. پچھلے سال آپ نے ڈالا, اب دوبارہ ادا کریں. یاد رکھنا, اس کا ادا کرنے کا جو وقت صبح صادق ہے, لیکن کوئی شخص اگر اس سے اس کے بعد ادا کرتا ہے تب بھی ادا ہی ہوگا. 1 سال بعد ادا کرتا ہے تب بھی ادا ہوگا, لیکن زندگی کا بھروسہ نہیں. بہترین وقت جو یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کریں, اس کے بعد عید کی نماز کے لیے تشریف لیں. سب سے بہترین وقت اس کا یہ. تو میں نے مسئلے کی نشاندہی کر دی. ایسے افراد جنہوں نے مسجد کے اندر ڈالے ہو, اب وہ دوبارہ وہ صدقہ فطر ادا کریں گے, چاہے وہ گزشتہ کئی سالوں کی کیوں نہ ہو, ان کا صدقہ فطر ادا نہ ہوا. اور یہ صدقہ فطر کتنی بڑی نیکی ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بندہ جب روزہ رکھتا ہے, پورا مہینہ اس نے روزہ رکھا, یہ روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے, لٹکا ہوا رہتا ہے, جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے. اور یہاں تک فرمایا کہ یہ جو روزے کی حالت میں, کیونکہ 11 مہینے زبان سے خرافات پکتے رہے, اب روزہ تھا تو مجھ سے کچھ نکل گیا. فرمایا جو بےہودہ کلام ہو گیا روزے کی حالت میں, اب صدقہ فطر جب بندہ ادا کرے گا, میرا رب یہ جو خرافات والا معاملہ غلطی سے جو ہو گیا تھا, میرا رب صدقہ فطر کی وجہ اس کو معاف فرما دے گا. تو صدقہ فطر خوش دلی سے ادا کریں. اب اس کے 4 طریقے ہیں, گندم ہے, جو ہے, کھجور ہے, کشمش ہے, یہ 4 طریقے ہیں. ہمارے لوگوں نے ایک چیز کو پکڑ لیا, گندم. اچھی بات ہے, ادا تو ہو رہا ہے, لیکن جس سے اللہ رب العزت نے بھر بھر کے مال عطا فرمایا ہے, جو صاحب نصاب ہے, صاحب ثروت ہے, انہیں تو چاہیے کہ وہ پھر ایک قدم آگے بڑھیں. آ جاؤ آگے. جس طریقے سے مال و متاع کے لیے کیسے آگے بڑھتے, یہاں مجھے 1 لاکھ سیلری مل رہی ہے, وہاں 1.5 لاکھ ملے گی, کہاں جاؤں گا, 1.5 لاکھ کی طرف پہنچ جاؤں گا. تو عبادت کے معاملات میں, ثواب کے معاملات میں آگے بڑھنا چاہیے. سال میں ایک ہی بار دینا ہے. آپ جائیں کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے, 2-3-4 ہزار کا بل بن جائے گا آسانی سے. کیا کھانے کی وجہ سے پورے سال پیٹ بھر گیا؟ نہیں, ایک وقت کا ملا بس. تو پھر یہ صدقہ فطر تو آپ کو پورے سال میں ایک مرتبہ دینا ہے. لہذا جو اہل ثروت ہے, صاحب نصاب ہے, اللہ نے مال و متاع دیا, انہیں چاہیے کہ اپنے ثروت کے مطابق رقم خرچ کرے. نیکی آپ دیکھ رہے کتنی بڑی ہے. بےہودہ کلام جو ہوا اس کو معافی مل رہی ہے. روزہ جو معلق ہے, رب کی بارگاہ مستجاب ہو رہا ہے, کس وجہ سے؟ صدقہ فطر کی وجہ سے. اور ہم نے اس کو ایک گندم کے اوپر فکس کر لیا. جس کو بھی دیکھو, ہر بندہ کوشش یہ کرے کہ صدقہ فطر گندم کے برابر. گندم کی اس مہینے کے مطابق, یعنی اس سال جو ہے اس کی 300 روپے اس کا بنا, گندم 300 دینا ہی دینا ہے صدقہ فطر. لیکن آگے آئے جو کی صورت میں آپ نکالے 1100 آپ نکالے, اللہ تعالیٰ آپ دیکھے پورا سال آپ کو کیسی برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے. تو جو سے آپ نکالیں گے صدقہ فطر پر بندہ 1100. اگر آپ کے گھر میں 10 افراد ہیں, آپ بولو 11,000 بن جائیں گے, بہت اچھی آپ نے کیلکولیٹ کر لیا. اب آپ کیا کریں, 11,000 میں آپ 2 بندوں کا 1100 سے دے دیں, باقی کا یہ دے دیں. یہ بھی تو کر سکتے ہیں آپ, آگے تو بڑھے ہیں. آج آپ 2 بندوں کا نکالیں, کل آنے والے وقتوں میں سب کا نکالیں. تو جو 300 سے دینا چاہے 300 سے دے, جو 1100 دینا چاہے 1100 دے, جو کھجور سے دینا چاہے تو وہ 2600 سے دے گا, اور جو کشمش سے دینا جائے گا وہ 7,200 سے دے گا. اب آئے آخر بات کی طرف. آج کی شب لیلۃ الجائزہ ہے. لیلۃ الجائزہ کسے کہا جاتا ہے؟ انعام والی رات. پورا مہینہ عبادت کی, مزدور نے مزدوری کی, اب کیا چاہیے اسے؟ اب اجرت چاہیے. اب اسے دے دو اس کی مزدوری. اب کس طرح ملے گی؟ فرمایا ہم نے پورا مہینہ, ہمارے جو بندے ہیں انہوں نے خوب عبادت کر دی, اب محبوب کے صدقے اب ہمیں نے وہ رات عطا فرمائیں گے جس میں ہمیں نے بھر بھر کے عیدی عطا فرمائیں گے. اب عیدی ملے گی. کیسے خوشی ہوتی ہے, بچہ وہاں عیدی لینے جا رہا ہے, یہاں جا رہا ہے, مجھے ملی, اس کو ملی, اس کو ملی. اب عیدی کی رات ہے, آج مسلمانوں کے لیے انعام و اکرام کی رات ہے, لیلۃ الجائزہ. ہم نے دیکھا کئی اعتکاف والے بھی ایسے معاملات کرتے ہیں جو اعتکاف سے فارغ ہوئے مغرب کے بعد, جیسے آج پتہ ہی ہے کہ آج مغرب غروب آفتاب کے بعد رمضان مبارک رخصت ہو گیا,
30 दिन गिनती पूरी हुई। अब भागना नहीं है, अब इशा की नमाज में जमात से पढ़े तसल्ली के साथ और कोशिश करे आज की सब तो खुसूसियत के साथ सलात तस्बीह की नमाज अदा हो जाए, क्योंकि इनाम वाली रात है ना, मांगने की रात है। महबूब ने फरमाया लैलतुल जायजा है ये लैलतुल जायजा ऐसी रात है जिसमें अक्सर लोग जो है इबादतों से गाफिल हो जाते हैं। यहां तक कि इतिकाफ करने वाले मस्जिद आबाद की वो भी खाली हो गई, लोग अपने घरों की तरफ पहुंच गए। फरमाया इस रात खुसूसियत के साथ इबादत करो, अगर लंबी चौड़ी इबादत ना हो सके तो कम से कम सलात तस्बीह की नमाज तो पढ़ी ला और फिर मांगो अल्लाह लैलतुल जायजा है। तेरे महबूब ने फरमाया इनाम की रात, मौला मुझे मेरी ईदी अता फरमा दे, इस ईदी की सूरत में मेरी बख्शिश मगफिरत फरमा दे। तो आज इनाम की रात है, कोई शख्स महरूम ना रहे, जिससे जो बन पड़े 2 रकात नफल ही सही, 12 रकात नफल ही सही, जिक्र अस्कार 1 मिनट का आपने कर लिया, 1-2 मिनट दुरूद पाक पढ़ लिए, दुआ कर लिए अल्लाह लैलतुल जायजा है बख्श दे इस रात के सबके, क्योंकि ये मजदूर की मजदूरी लेने की रात है, उजरत लेने की रात है। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर हम अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना